بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد القوبہ تھا، لیکن جب دل نور ایمانی سے منور ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ لیکن آپ اپنی کنیت ابوبکر سے مشہور ہوئے۔ آپ کے لقب صدیق و عتیق ہے، یعنی سچ بولنے والا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ چھٹی پشت میں سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بڑے سلیم الفطرت اور راز باز انسان تھے، چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کے علائشوں سے پاک رکھا، تجارت پیشہ اختیار کیا اور صاحب دولت و حیثیت بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابوبکر سے بہتر کسی انسان پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ گندمی، پیشانی بلند اور کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، اور ریش مبارک کو مہندی سے رنگ لیا کرتے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کی بے نظیر قربانیاں پیش کیے۔ کئی موقعوں پر گھر کا سارا اثاثہ بھی دین کی خاطر نثار کر دیا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تصدیق کیے ہوئے ایمان لے آئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر دعوت تبلیغ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرماتے۔ ان میں سے جو غلام مسلمان ہو جاتے، آپ رضی اللہ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت ابو عبیدہ جیسی عظیم شخصیات نے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی کی کوششوں سے اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیل پوچھے بغیر سب سے پہلے تصدیق کی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرما لیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین کی قیمت ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اور چند دیگر غلاموں کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، ہمیشہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں بڑے سنجیدہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا، اے لوگوں، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں برائی کروں تو مجھے صحیح راستہ دکھانا۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اپنے علم اور جذبہ ایمانی سے ہر مشکل پر قابو پا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی ابتدا بڑے نازک اور خطرناک واقعات سے ہوئی۔ 3 ایسے فتنے نمودار ہو گئے کہ جس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے بڑے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلافت دے دی گئی تو اس کے سامنے 3 بڑے فتنے نمودار ہو گئے۔ ایک فتنہ وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کے خلاف ابوبکر نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بڑا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، یعنی جزیرہ نما عرب کے کچھ علاقوں کے لوگوں نے زکوٰۃ اور ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے خلاف بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا بڑا فتنہ مرتد لوگوں کا تھا، یعنی مدینہ کے کرب و جوار میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر کا راستہ اختیار کر رہے تھے، لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف بھی آپ نے جہاد کا اعلان کر دیا۔
ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.25 سال کی قلیل مدت میں نہ صرف تمام اندرونی مشکلات پر قابو پا کر ملک میں امن و امان کو بحال کر دیا، بلکہ ایران و روما کے کیوانوں پر بھی ضرب کاری لگا دی اور فتوحات کے زرین دور کا آغاز ہوا۔ اگرچہ یہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مکمل ہوئی، مگر عہد فاروقی کی عظمت کا سنگ بنیاد عہد صدیقی میں رکھا جا چکا تھا۔ ناظرین، جس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ بنے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی نازک وقت تھا۔ سب سے بڑا صدمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں بھی انہوں نے بار بار منافقت دکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خوب کھول کر کام کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ اس طرح دوران خلافت غریبوں، بیواہوں اور ضرورت مندوں کی بھی بے مثال خدمت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں رحم دلی، سادگی، خدمت خلق، اصرار و قربانی، شجاعت، مہمان نوازی اور تقوی جیسے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد اس دنیا فانی سے 63 سال کی عمر میں چل بسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگر ہم سے اس تحریر اور تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔